فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ چونکہ نبوت کے متعلق ہمارے عقائد چل رہے ہیں، نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ یعنی جو خواب نبی دیکھتے ہیں وہ بھی وہی یہ خدا ہی ہوتے ہیں، نبی کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ ولی کا جو خواب ہے وہ الہام ہوگا، ہر خواب نہیں، بعض اوقات اس کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ الہام اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ایک شیطانی وحی بھی ہوتی ہے، بعض چیزیں شیطان کی طرف سے بھی ہمارے دل میں القا ہوتی ہیں، وہ جادوگروں کو، کاہنوں کو اور بے عملوں کو، بد عملوں کو، اس طرح کے لوگوں کو ہوتی ہیں، نیک لوگوں کو شیطانی القا نہیں ہوتا۔ نبوت کسبی نہیں، یعنی کوئی شخص اگر اس کو عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کرنا چاہے کہ کہے کہ میں اتنی عبادت کروں، اتنی ریاضت کروں کہ اللہ مجھے نبوت عطا فرما دے، تو ایسا نہیں۔ نبوت صرف اور صرف عطائی ہے، ایسے ہی ولایت بھی عطائی ہے۔ ولایت کے لیے بھی کسب نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم عبادت اور ریاضت اتنی کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ولایت عطا فرما دے۔ اللہ نبوت اور ولایت جو ہے وہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے۔ ہاں، نبوت جس کو عطا کرتا ہے پہلے اس کو اس قابل بناتا ہے۔ نبی جو ہے وہ نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس وقت میں بھی کبھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلتا جو نبوت کے منافی ہو، منصب نبوت کے منافی ہو۔ ایسا جملہ کبھی بھی نبی سے صادر نہیں ہوتا۔ ہر طرح کی جو اخلاق کی بلندی ہے، بلند ترین سطح ہے، عبادت کی جو بلند ترین سطح ہے، ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ اونچے لیول پہ نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے ہی وہ سب چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کی عقل کے تعلق سے لکھا ہے کہ نبی کی عقل اتنی ہے کہ دنیا کی ساری عقلیں مل کر بھی اس کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کی عقل اتنی ہوتی ہے۔ اور نبوت کو جو کسبی مانے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جانے وہ کافر ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں وہ نبی پہلے نبی تھے اب نبی نہیں رہے، کسی بات کی وجہ سے نبی نہیں رہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کو جو نبوت عطا ہوتی ہے وہ عالم ارواح سے لے کر میدان حشر تک وہ نبوت کا منصب اسی کے لیے ہے، وہ اس سے زائل نہیں ہو سکتا۔ اب جو مسئلہ یہاں پر بہار شریعت میں لکھا ہے، یہ اس وقت کا سب سے قابل غور اور اہم ترین مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ، کیونکہ اس میں اہل سنت کو لوگوں نے بہت زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا بھی ہے، بعض ہمارے نادان دوست اس طرف چلے بھی گئے ہیں۔ یہ بہار شریعت میں لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ میں وہ کتابیں، وہ حوالے، وہ سب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اتنی لمبی دیر میں نہیں، انشاءاللہ چند مختصر منٹوں میں۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی سے گناہ کا احتمال نہیں ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، نبی معصوم ہے، بالکل معصوم، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے بعض لوگ نہ سمجھی میں کہہ دیتے ہیں نا جی غلطی تو آدم سے بھی ہوئی، نہ، حضرت آدم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی نبی سے، حضرت آدم سے لے کر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک
کسی نبی سے ایک ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہوئی. نبی معصوم ہے, وہ گناہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات ہے کہ بعض چیزوں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تھوڑا سا مطلب سخت جملہ کوئی ایسی بات ارشاد فرماتا ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ تو کہہ سکتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ان کے نوکر خادم غلام ہیں, ان کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری طرف سے کوئی بھی کلمہ ایسا جو ان کی ذات کے لیے برا ہو ہم استعمال کریں گے تو ہم اپنے ایمان سے جائیں گے, ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تو بادشاہ ہے, اللہ مالک ہے, وہ جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے. دوسری بات, فرشتوں کو لوگ معصوم سمجھتے ہیں, فرشتے بھی معصوم ہیں. جو معصومیت ہے وہ صرف فرشتوں اور انبیاء کے لیے خاص ہے. فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا, فرشتے گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ حکم کے پابند ہیں, جو رب فرماتا ہے وہی کرتے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص, چاہے وہ ولی ہے, چاہے وہ امام ہے, چاہے وہ اہل بیت اطہار میں سے ہے, چاہے وہ ازواج رسول میں سے ہے, وہ معصوم نہیں ہے. چاہے وہ بنات رسول میں سے ہے, چاہے وہ اولاد رسول میں سے ہے, وہ معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا بشمول اس کے, سیدنا امام حسن حسین بشمول ان کے, جتنی اہل بیت اطہار ہیں بشمول ان کے, امام حسن مجتبیٰ, امام حسین, اور اس کے بعد آگے جتنے بھی امام 12 اماموں کے تعلق سے آتا ہے وہ ہمارے بھی امام ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ امام بھی معصوم نہیں ہیں. کہ یہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ امام جو ہیں وہ امام بھی معصوم ہیں نبیوں کی طرح, ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ پیچھے پھیلا جناب, وہ ایک عالم کی گرفتاری ہو گئی, ان کو جیل میں جا کے بند کروا دیا گیا, اور وہ مہینوں اس بات پر جنگ کر کے اندر فائٹ کر کے وہاں سے باہر تشریف لائے, اور اب بھی ان کے تعلق سے لوگ ممبروں پر, اسٹیجوں پر ان کے نام سے گالیاں دیتے ہیں اور ان کے نام کو برا بھلا کہتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ اس کو مطلب وہ ان کے نام کے ساتھ برا بھلا بولتے ہیں. یار خدا کے بندو, یہ جو مسئلہ عصمت کے تعلق سے ہے بہار شریعت میں لکھا ہے, تو پھر بولو امجد علی اعظمی صاحب نے غلط لکھا ہے. اور پھر امجد علی اعظمی صاحب ہی کیا, یہ دیکھیے شرح نووی میں امام نووی نے لکھا ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتوں کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. شرح نووی جو امام نووی ہیں یہ کتنے سو سال پہلے کے گزرے ہوئے بزرگ ہیں, ان کو پھر ان پر پلگائیں فتویٰ, ان کو بھی جیل میں بند کرائیں. پھر اس کے بعد المعتقد جو اہل سنت کی عظیم ترین کتاب ہے عقائد میں, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو عقائد کے تعلق سے اہل سنت کے اندر ایک اتھینٹک دلیل سمجھی جاتی ہے. نبراس صاحب نبراس جو ہیں وہ کوٹ ادو کے پاس ان کا مزار ہے, اور وہ کئی سو سال پہلے کے گزرے ہوئے بزرگ ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی میں پڑھی جاتی ہیں, اور ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں اور پھر انہی پہ اعتراض کرتے ہیں, انہی کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے. پھر اس کے بعد حدیقت الندیہ, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد شرح شفا شریف میں قاضی ایاز الدین مالکی علیہ رحمان نے لکھا ہے. اتنے سارے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ عصمت جو ہے, جو معصوم ہونا ہے, وہ صرف انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. تو یہ بات آپ بھی اپنے ذہن نشین کر لیں, اور اس کے برعکس میں اگر کوئی مسئلہ آپ کسی سے سنیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ فلاں بزرگ, فلاں عالم, فلاں مفتی, فلاں ٹھگ, وہ جو عالم مفتی ہیں ان کو ٹھگ ہی کہا جائے گا جو اہل سنت کے ساتھ ٹھگی کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی بات کو نہ سننا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے. جو عقیدہ اہل سنت بہار شریعت میں آج سے 100 سال پہلے مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھ دیا, اور اس پر اعلیٰ حضرت نے مہر لگائی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, جن کی وجہ سے آج ہم سنی کہلاتے ہیں, انہوں نے اس بات پر, ان کی اس کتاب پر مہر لگائی ہے کہ اس بندے نے ایک ایک لفظ بلفظ جو ہے وہ بالکل درست لکھا ہے. تو ہمیں اس سے آگے کسی اور کی بات سننے کی کوشش. عصمت انبیاء کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا, جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے, یعنی ان سے گناہ ہو سکتا نہیں, بخلاف ائمہ دین اور اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے, ان سے گناہ ہوتا نہیں, مگر اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے. یہ اس عقیدے کا, نبی کا معصوم ہونا جو ہے, اس عقیدے کا دوسرا حصہ یہ ہے. ایک حصہ میں نے جسے پڑھ کر سنایا کہ عصمت انبیاء کا مطلب ہی ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حفاظت کا وعدہ فرما لیا. لیکن اور جتنے بھی اولیاء ہیں, اہل بیت اطہار کے جو حضرات ہیں, وہ بھی ظاہر اولیاء کرام ہیں,
اور اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اکابرین امت ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے گناہ کرواتا نہیں، مطلب اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے گناہ کرنے سے، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے، کسی بھی معاملے میں کوئی گناہ ان سے ہو جائے، تو ایسا گناہ ہونا ان سے شرعاً محال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.